دوستو ایمان کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تو کوئی نیک عمل کر کے تمہارے دل میں خوشی آ جائے تو خوش ہو جاؤ، اور جب کوئی برائی سے رد ہو جائے تو تمہارے دل کے اندر ایک پریشانی آ جائے، سمجھو ایمان والے۔ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے میرے دوستو، ایمان والے تو وہ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کی دل دھڑ جاتی ہے، اور جب اللہ جل شانہ کی آیاتیں پڑھ کر سنائی جائے تو اس کی ایمان کو زیادہ کر دیتے ہیں، اس کی ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے۔ دوسری جگہ میں دوستوں ایک صحابی ہے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی میں ہے، اللہ کے نبی آئے اور حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا اور اسے پوچھا کہ آپ نے کس حالت میں صبح کی، کس حالت میں صبح کی؟ تو حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کامل ایمان کی حالت میں صبح کی، کامل ایمان کی حالت میں صبح کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بات کہہ رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ایک آدمی جب کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس اس کا دلیل ہونا چاہیے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس نے سب سے پہلے جو بات کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دنیا کو دل سے ہٹا دیا۔ آج میرے دوستوں ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت چھپی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے، اور ایسی بسی ہوئی ہے کہ سارے مشکلات ہمارے دنیا نے بنائی۔ تو اس نے سب سے پہلے بات کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دنیا کو نکال دیا ہے، دل سے میں نے نکال دیا، اور دن میں بھوکا رہتا ہوں یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور اللہ کے عرش کو بھی دیکھتا ہوں اور مجھے سامنے نظر آتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جو جہنم کے اندر چیخ و پکار، لوگوں کی جو چیخ و پکار ہے جہنم کے اندر وہ بھی دیکھتا ہوں، اور ان لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جو جنت میں خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی مل رہے ہیں اور خوشحال ہے، اچھی زندگی ہے ان لوگوں کی، وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا حارثہ اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کا نور کو بھر دیا ہے، اور اس کے اوپر جمے رہو۔ دوستو ایمان کو سمجھنا چاہیے، ایمان اندر کی چیز ہے، انسان کی اندر کی جو طاقت ہے وہ ایمان، وہ ایمان اگر مضبوط ہوگا تو انسان اعمال کے اوپر کھڑا ہوگا، اللہ کے حکم کے اوپر، اللہ کی نبی کی طریقے کے اوپر یہ ہمیشہ مضبوطی سے جمع رہے گا۔ اور اگر ایمان کمزور ہوگا، اندر کی طاقت کمزور ہوگی تو میرے دوستو اس کے اعمال بھی کمزور ہوگی، یہ اعمال میں سستی کرے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے جو محنت کرتے تھے انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت کرتے تھے کہ کیسے انسانوں کے دلوں کا یقین ٹھیک ہو جائے، اس کے اندر اللہ کی معرفت آ جائے، اللہ کی بڑائی آ جائے۔ تو دوستو دوسری صحابی ہے، پہلے ہم ایمان کو سمجھتے ہیں، پھر اس کو جو ہے نا سوچیے کہ ایمان کو کیسے حاصل کریں، اس ایمان کو کیسے حاصل کریں جو مطلوب ایمان ہے، ایک تو ہمارا موجود ایمان ہے اور ایک صحابہ والا ایمان ہے دوستو، وہ ہمارا مطلوب ایمان ہے۔ ایک صحابی ہے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باتیں تو ہم نے بار بار سنی ہوں گی میرے دوستو، لیکن یہ جو ان کے مذاکرہ ہے، یاد دہانی ہے اور بار بار سنانا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے اور ہم اس چیزوں کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ تو میرے دوستو علقمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 6 آدمیوں کے ساتھ، ایک میں تھا، 6 ساتھی میرے ساتھ اور تھے، اللہ کے نبی کی خدمت میں ہم نے حاضری دی، اللہ کے نبی کو ہم نے سلام کیا اور اللہ کے نبی نے ہمارے سلام کا جواب دے دیا۔ پھر ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں،
اور اللہ کے نبی جو ہے نا ہمارے باتوں سے بہت خوش ہو گئے، یہ تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں لوگ. تو پوچھا کہ تم لوگ کون لوگ ہو؟ تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا، فرمایا کہ جو تم بات کر رہے ہو، جس چیز کو تم بول رہے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تمہارے پاس ان چیزوں کی کیا دلیل ہے؟ تو نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں کے 15 خصلتیں ہیں، 5 ہم نے آپ سے سیکھی ہے، 5 ہمیں صحابہ نے سکھائی ہیں، اور 5 ہمارے اندر جاہلیت کے زمانے کے ہیں. اگر آپ کو پسند ہو تو ہم اس کے اوپر جمے رہیں گے، اگر آپ کو پسند نہیں ہو تو ہم چھوڑ دیں گے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ علامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خصلتیں آپ نے مجھ سے سیکھی ہے وہ کیا ہے؟ تو جیسے کہ ہم لوگ جو ہے نا ہمیشہ بچوں کو سکھاتے ہیں نا ایمانیات، کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، اور ہم نے ملائکوں پر ایمان لایا، اور کتابوں کے اوپر ایمان لایا، اور رسولوں کے اوپر ایمان لایا، اور تقدیر کے اوپر ایمان لایا جو خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اوپر ہم نے ایمان لایا. دوسری روایت میں ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر ہم نے ایمان لایا، کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ سے جو تم لوگوں نے 5 خصلتیں سیکھی ہے وہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کی جائے گی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ ہم نے صحابہ نے سکھائی ہمیں. پھر فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نماز کو قائم کیا، اور ہم زکات ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور جب حج کا موسم آتا ہے تو اگر ہماری طاقت ہو تو ہم حج کرتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا، فرمایا کہ جو خصلتیں تمہارے اندر جاہلیت کے زمانے کی ہیں وہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر جب اچھے حالات ہوتے ہیں، خوشی کے حالات ہوتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. دوستو ہم لوگ بھی دیکھیں ایمان کی جو ہے خصلتوں کا موازنہ اپنا بھی کریں، اور جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی رہتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی رہتے ہیں. دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے تو ہم جم جاتے ہیں، پیچھے نہیں آتے. اور اگر دشمن کے اوپر کوئی مصیبت آ گیا، کوئی تکلیف ان لوگوں کے اوپر آ گئی، ہم اس کے ساتھ ہنستے نہیں، اس کا مذاق نہیں اڑاتے. تو اللہ کے نبی صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا یہ تو بڑے اخلاق والے اور بہت اچھے لوگ ہیں. اگر میرے بعد نبی ہوتی تو یہ تو صفات جو ان لوگوں کے اندر ہے یہ تو انبیاء کی صفات ہے، یہ نبی ہوتی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 خصلتیں اپنے اندر کو ڈالو کہ ایمان تمہارا مکمل ہو جائے، اونچی درجے میں پہنچ جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہمیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ضرورت سے زیادہ کھانا مت بناؤ. کھانا جو تم لوگ بناتے ہو اتنا بناؤ جتنا تمہاری ضرورت ہے، اور اگر باقی بچ گیا تو اس کو رکھو مت، اس کو چھوڑ کر خیرات کر دو، کسی غریب کو دے دو، کسی کو دے دو کہ وہ کھائے. اور ضرورت سے زیادہ گھر مت بناؤ، ضرورت سے زیادہ گھر مت بناؤ. اور جس جگہ میں تم لوگوں نے رہنا نہیں ہے یعنی یہ دنیا، دوستو یہ دنیا میں ہم لوگوں نے نہیں رہنا، کسی نے بھی نہیں رہنا. یہ موقع زندگی ہے، ایک دن ختم ہونے والے ہے. تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی مت کرو،
فلانے نے یہ بنگلہ بنایا میں بھی بناؤں گا، فلانے نے کارخانہ کھول دیا میں بھی کارخانہ کھولوں گا۔ مقابلہ بازی مت کرو، یعنی ہرس مت کرو، اور جس جگہ تم لوگوں نے جانا یعنی آخرت، اس کے لیے ابھی سے تیاری کر دو۔ اللہ پاک نے موقع دیا، ابھی اس کے لیے تیاری کر دو، کیونکہ میرے دوستو کبھی کبھی انسان موت سے ڈرتا ہے، موت سے ہم سب ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کو ہم نے آباد کیا ہے، دنیا میں بہت کچھ بنایا ہم لوگوں نے، لیکن آخرت ویران پڑا ہے، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں، اسی لیے موت سے آدمی ڈرتا ہے۔ ویرانے میں کسی کا دل نہیں چاہتا کہ ویرانے میں چلا جائے، اسی لیے موت سے ڈرتا ہے۔ تو میرے دوستوں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرے، اور اس کے لیے تیاری کرے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جس جگہ میں تم لوگوں نے رہنا نہیں ہے وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی مت کرو، اور جس جگہ تم لوگوں نے جانا ہے وہاں پر ابھی سے تیاری کر دو، اس کے لیے یہ موقع ہے۔ اور جس اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرے دوستو ہم سب نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، جوابداری دینی ہے، اللہ ہماری حفاظت کر دے۔ تو میرے دوستو جس اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس کا ڈر اپنے اندر ڈال دو، دل کے اندر اپنا اللہ کا خوف، اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت کو حاصل کرو، اللہ کتنے بڑے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ ایمان کی خصلتیں ہیں، اور جس دل کے اندر اللہ کا خوف آئے گا اس کے اوپر اللہ جل شانہ کے دین کو کھولے گا۔ اللہ کا خوف میرے دوستو بڑا قیمتی چیز ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر دل کے اندر ڈال، جیسے کہ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے، اس فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا، تقوی، اللہ جل شانہ ہر تنگی سے اس کو راستہ نکالے گا، اور رزق اللہ جل شانہ اس کو ایسی دے گی جس کا اس کا گمان بھی نہیں کہ دوسری طرف اس کا۔ دوسری جگہ فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی فرمائے گی۔ اللہ کا خوف ہوگا دل کے اندر، دن میں ہو رات میں ہو، اللہ کا خوف دل کے اندر ہوگا۔ دوسری جگہ آیات کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اگر یہ زمین والے، یہ بستی والے، یہ گاؤں والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کر دے، اللہ جل شانہ ان دو چیزوں کے اوپر زمین آسمان کی برکاتیں کھول لیں گے، زمین آسمان کی سارے برکاتیں کھول لیں گے، لیکن ایمان لائے اور تقوی اختیار کر دے۔ تو میرے دوستو اللہ کے نبی نے ابھی یہ خصلتیں، ایمان کی جو خصلتیں ہیں، اور میرے دوستو ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایمان ہمارا کیسے بنے گا؟ جب ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی مہر سے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔